ایسی گاڑی میں نے اب تک نہیں دیکھی ہے یہاں. لیکن یہ کہ محبت نہیں تھی. وہ نقصان ایک دفعہ بہت کروڑوں روپے کا حضرت کا نقصان ہوا تو کچھ بھی نہیں, آرام سے رات کو سوئے. آپ کو پتہ ہے صدر ضیاء کے دور میں الائنس والے آئے تھے اور ان کے مزاربت کا کام شروع کیا تھا, تو لوگوں کے کروڑوں روپے لے کے غائب ہو گئے تھے وہ. تو اس پہ جن لوگوں کا نقصان ہوا نا, کئیوں کو ہارٹ اٹیک ہوا, کئی برین ہیمریج سے مر گئے. تو ہمارے حضرت کا بھی بہت بڑا پیسہ اس میں ڈوب گیا تھا, تو حضرت کو تو کچھ بھی نہیں. حضرت نے ایسے ہاتھ جھاڑا, چلو ویسے بھی مسافر خانہ ہے, مرنا تو ہے, کھانے کو تو مل رہا ہے نا بس. تو جب حضرت کو اطلاع ملی نا فلاں کا بھی انا للہ ہو گیا. اب دیکھو اللہ کے بندو, تمہیں روٹی مل رہی ہے یار, تم سونے کی, تم سے گھر کسی نے نہیں چھینا. چلو ذاتی گھر نہیں تو کرائے کا تو ہے نا. طبیعت سے دوپہر کو بھی سوتے ہو, رات کو بھی آرام سے آ کے سوتے ہو, صبح اٹھتے ہو, پھر ناشتہ کرتے ہو, نکلتے ہو. یہ تو لائف تو یہ ہے, ساری چیزیں تو مل گئی ہیں آپ کو. اور اے بھائی یہ جو بڑی بڑی نعمتیں, یہ روٹی ہے سب سے پہلے, کیونکہ بھوک دیکھی نہیں ہوتی نا, اس لیے وہ ایسے مزے لگ گئے ہوتے ہیں کہ وہ بھوک کا پتہ نہیں ہوتا بھوک ہوتی کیا ہے. بھوک کے وقت روٹی مل جائے بہت بڑی نعمت, پیاس کے وقت پانی مل جائے بہت بڑی نعمت. تو جن کو یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ بار بار نعمتوں کا سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. اللہ تو نے مجھے رات کا کھانا بھی دے دیا, صبح کا ناشتہ بھی دے دیا. حالانکہ 2 وقت کا کھانا ضروری ہے, 3 ٹائم کا کھانا تو ویسے ہی موٹاپا پیدا کرتا ہے. لیکن اے اللہ تو نے مجھے ناشتہ بھی کھلا دیا ہے, اللہ تو نے مجھے لنچ بھی دے دیا ہے, اللہ تو نے شام کی چائے بھی دے دی. اس میں ڈبو کے کھانے کا جو مزہ ہے وہ میں نے کئی دفعہ سنا چکا ہوں نا مفتی صاحب سے, جو ہم نے لطیفہ سنا ہے, اللہ ڈبو کے کھانے کے مزے بھی تو نے ہمیں دے دیے. او بھائی اب چھن گیا, ادھر ڈوب گیا, ادھر ڈوب گیا, یہ تو گریبیاں ہیں. گریبی نہ ملے کوئی ٹینشن میں آتا ہے. بھائی آپ ہوٹل میں گئے, بیرے سے آپ نے کہا یار ایک نہاری لے کر آؤ, وہ لے آیا, آپ نے خوب ڈبو کے سرید بنا کے کھایا. اس میں آپ نے کہا سر وہ پیٹ بھر گیا, کھانا کھا لیا, گریبی. اس نے کہا یار سر آپ لیٹ آئے ہیں, گریبی ختم ہو گئی. آپ ٹینشن میں آؤ گے, ڈپریشن میں, ہائے یہ کیا ہو گیا, آپ پلیٹیں اٹھا کے پھینک رہے ہو, یار میں خودکشی کر رہا ہوں, گریبی ختم ہو گئی. گریبی وہ بولے گا بھائی اگر تم نے پیسے دیے تھے, میں پلیٹ ہی لا کے نہ دیتا تو سمجھ میں آتا ہے. گریبی کا تو مطلب ہی گریبی ہے, ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. تو بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کو 2 وقت کھانا پیٹ بھر کے مل گیا, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, اور رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل گئی, تمیز سے سو سکے, وہاں پہ آنا, نیند والی جگہ ہو, گرمی سردی سے بچنے کا انتظام ہو, مچھر ہو تو ان سے بچنے کا انتظام ہو. نیند یعنی اصل میں ضرورت نیند ہے, اور 4 دیواری ہے جہاں آدمی عزت کے ساتھ سو سکے, رہ سکے. سفید پوش آدمی کو 4 دیواری, وہ سڑک پہ نہیں سو سکتا نا وہ. تو نبی نے فرمایا جس کو یہ 3 نعمتیں مل گئیں تو گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کو دے دی ہے. اب اگر اس کو ٹینشن ہو رہی ہے نا, یہ اس کا فالٹ ہے, یہ اللہ کا قصور نہیں ہے, یہ ہوس ہے. دیکھو ہیروئنچی کو, ہیروئن آپ نے ہیروئنچی کو کیا کیا, آپ نے اس کو بھوک لگ رہی تھی, آپ نے اس کو کباب لا کے رکھ دیے, تکے لا کے رکھ دیے, ملائی بوٹی لا کے رکھ دی, کولڈ ڈرنک رکھ دی, آپ نے کہا کھاؤ. وہ تلاش کر رہا ہے سٹا ہے, سمجھیں بات کو, مثال کو خوب اچھی طرح سمجھیں. وہ تلاش کر رہا ہے کیا بھائی, سٹا. آپ کو اس پہ ترس آیا, آپ نے کہا کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں اور بدبو بھی آ رہی, آپ اپنے گھر کے واش روم میں لے گئے, آپ اس کو شیمپو سے تیزاب سے نہلا دیا آپ نے اس کو, کیونکہ وہ عام شیمپو سے نہیں, یہ چرسی ہیروئنچی جو ہے نا ان کی بدبو ختم نہیں ہوتی. آپ نے چلو تیزاب زیادہ ہو گیا, ڈیٹول سے نہلا دیا اس کو ٹھیک ہے نا, ڈیٹول سے نہلایا, سروس کروائی, خوبصورت کپڑے پہنائے اس کو. کیا ان چیزوں سے ہیروئنچی کو خوشی ہوگی؟ وہ تلاش میں یار چھٹا. تو آپ نے اس پر احسان کیا, پھر اس کی جیب میں آپ نے کچھ پیسے بھی ڈال دیے کہ جا بھائی کہیں دوبارہ رات کو ڈنر کی ضرورت پڑے تو میری طرف سے وہ شنواری میں کھا لینا جا کے, یا سلاطین میں کھا لینا, یا یہ کھا لینا. اب پھر بھی ٹینشن ہو رہی ہے, تو آ کے کہہ رہا ہے سر پھر بھی ٹینشن ہے مجھے. تو آپ کہیں گے اب جو تجھے ٹینشن ہو رہی ہے یہ میرا فالٹ نہیں ہے, میں نے سخاوت کے دریا بہا دیے, اب یہ تیرا اپنا فالٹ ہے کہ تو نے ایسی چیز کی محبت دل میں پیدا کر لی جو چیز میں نے تیرے لیے پیدا نہیں کی ہے, وہ تیری ضرورت بنائی نہیں ہے, تو زیادہ مزے لینے کے چکر میں ہے. میں نے تو مزہ دودھ میں رکھا, شہد میں رکھا, روٹی میں رکھا, بریانی میں رکھا, اور تو نے یہ حلال مزوں سے ہٹ کے کہاں چلا گیا, حرام کی طرف. تو آ گیا شراب پر اور ہیروئن پہ آ گیا, یہ تیرا فالٹ ہے. اب اس ٹینشن کا علاج یہ نہیں ہے کہ میں رزق کی فراوانی کر دوں, اس کا علاج یہ ہے کہ اس فالٹ کا علاج کر تو, یہ محبت ختم کر. تو
تو یاد رکھو ہماری جو بنیادی ضرورت ہے بھوک کے وقت کھانا, یہ لذت بھی ہے اس میں. شدید بھوک لگ رہی ہو, دیکھو شدید بھوک لگ رہی ہو نا, کچھ بھی مل جائے مزہ آتا ہے کھانے میں, آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دال مل جائے ایسا مزہ آتا ہے. ہمیں تو شدید بھوک لگتی ہی نہیں ہے نا, بھوک لگنے سے پہلے پھوڑ دیتے ہیں. تو وہ پھوڑنے کا لفظ میری زبان پہ بیان کر کر کے ایسا ہو گیا, وہ کہیں کسی بڑے ہوٹل میں جانا ہوا, بچے بھی ساتھ میں تھے, کوئی انوائٹڈ تھا, میں کہیں بیان تھا. تو جب میں وہاں گیا تو وہ بوفے سسٹم تھا نا, تو میں نے بچوں سے مذاق سے کہا, میں نے کہا بچوں پھوڑ دو, مذاق سے کہا نا ان کو, کیونکہ پیمنٹ بھی کی ہوئی تھی. تو وہ بچے کہتے ہیں ابو ایسا نہیں بولتے, لوگ مذاق اڑائیں گے. کوئی سن لے گا تو مذاق اڑائے گا. میں نے کہا اڑانے تو بیٹا, اڑانے تو. میں نے کہا پھوڑ دو. تو وہ اصل میں شرما رہے تھے نا بچے نکالتے ہوئے, تو میں ان کو حوصلہ کرنے کے لیے کہ کھاؤ بیٹا. تو بنیادی جو ہماری ضرورت ہے, تو ہماری جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھوک کے وقت روٹی کھانا. اور خوراک میں جو بنیادی خوراک ہے نا, آلو, گندم اور چاول, یہ انسان کی بنیادی خوراک ہے, جس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے, جو نشاستہ ہوتا ہے, جو ہماری باڈی کو رن کرنے میں کام آتا ہے. یہ بنیادی بیسک ضرورت ہے. یہ نہ ملے تو لوگ کہتے ہیں نا وہ دودھ پی رہے ہیں 1 کلو, وہ جب تک روٹی نہیں کھائے گا صحیح ہے نا, طاقت نہیں آتی جسم میں. تو یہ بھی مل رہی ہے الحمدللہ. یہ اللہ نے اتنا سستا کر دیا دنیا میں, روٹی نہ ملے چاول کھا لو, چاول نہ ملے آلو کھا لو. تو یہ اتنا سستا, یہ بیسک ضرورت ہے. اور دوسری ضرورت اللہ نے ہماری رکھ دی گھر, چاہے کرائے کا ہو چاہے ذاتی ہو, رہنے کی 4 دیواری ہو, تیسری کہ کوئی بیماری نہ ہو. تو یہ اگر مل گئی تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا, اللہ ایسا کھا رہا ہوں ماشاءاللہ, بھوک سے بھی پریشان نہیں ہوتا, اور سونے کی جگہ بھی تو نے مجھے دے دی ہے, اور پہننے کے لیے لباس بھی مل گیا ہے, جو یہ بیسک ضرورتیں پوری ہو گئی, بس اب بھی خوش نہیں ہو رہا, تو اللہ کی قسم یہ اس کا اپنا فالٹ ہے. صحیح ہے نا, اس کا اپنا فالٹ ہے. یہ ہیروئنچی ہے. ہیروئنچی کو ہیروئن سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی اس نے گاڑی بنگلے اور دنیا سے دل لگایا ہوا ہے. تو اس کا علاج کرو, جیسے ہیروئنچی کو سمجھایا جائے گا کہ علاج کرو. کہہ رہے کیسے بھائی, ڈاکٹری علاج بھی کرو اور نفسیاتی بھی. نفسیاتی یہ کہ بار بار سوچو کہ اس سے آہستہ آہستہ تمہارا سکون برباد ہو رہا ہے. یہ جو تمہیں سکون ملتا ہے نا سٹے لگا کے, یہ وقتی سکون ہے. نہیں یقین آتا تو جن لوگوں کو یہ سٹا نہیں ملتا, جو نہیں پیتے, ان کے چہروں پہ رونق دیکھو, تم سے کروڑا گنا زیادہ ہے. اگر اس میں سکون ہوتا تو جو نہیں پیتے وہ تو ٹینشن سے مر جاتے, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں جو نہیں پیتے ان کے چہروں پہ بھی رونق ہے, وہ تم سے زیادہ خوش ہیں. تو یہ بار بار وہ سوچے گا تو چھوڑنے پر آمادہ ہوگا نا, پھر وہ علاج کی فکر کرے گا. بھائی بتاؤ, اگر وہ اس کا نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے, وہ کہے سکون میں وہ ہے جو پیتا ہے, تو وہ تو پاگل ہے نا, اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیں, اسی طرح جو بیسک بنیادی ضرورتیں جب آپ کی پوری ہو گئیں, اس کے بعد اگر آپ کو سکون نہیں ہے, تو سکون نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا سے محبت کر بیٹھے ہیں, آپ غریبیوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کی حاجات پوری کر دی جائیں, آپ کی تنخواہ ڈبل ہو جائے, آپ کے پاس لوگ اپنے مسائل حل کروانے آتے ہیں. یہ کریں کہ ایک صاحب آئے, میں اتنی ٹینشن میں ہوں, میری بیگم بھاگ گئی ہے اور علیحدگی کا مطالبہ کر رہی ہے, اور 1 سال سے میں اس کو منا رہا ہوں, مان نہیں رہی. تو میں نے کہا بھائی آپ کے دل میں اس کی محبت بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے آپ ٹینشن میں آ گئے. اگر وہ آ گئی تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے وہ اس کو ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کے ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ جتنی آپ کے دل میں اس کی محبت ہے, بالکل اسی حساب سے اس کے دل میں آپ کی نفرت ہے. کیونکہ آپ اتنا پیچھے پڑ گئے پھر بھی نہیں آ رہی, تو اس کا 1 سال کم تو نہیں ہوتا نا. میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ جتنا اس سے چاہتے ہیں اتنا ہی وہ آپ سے باقاعدہ ماشاءاللہ نفرت کرتی ہے. تو جیسے آپ کی محبوب چیز ملنے سے آپ کو خوشی ہوگی, تو اس کی قابل نفرت چیز ملنے سے اس کو ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا ہو گیا بھائی, بات صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ تو میں نے کہا آپ اس پہ خوش کہ وہ آپ کو مل جائے, وہ اس پہ خوش کہ آپ اس کو نہ ملے. تو اب میں نے کہا اس ٹینشن کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ آ جائے. وہ کیوں آئے گی بھائی؟ اللہ نے چاہتے پوری کرنے کی جگہ دنیا رکھی نہیں ہے. کسی کی آ جاتی ہے, اکثروں کی تو جو گئی تو پھر بات واپس نہیں آتی. رپورٹ یہی ہے. جو رپورٹیں ہیں نا, ہماری اپنی بھی بہت ساری رپورٹیں ہوتی ہیں, لوگ بتاتے رہتے ہیں نا, تو ایک رپورٹ میں بھی مرتب کر سکتا ہوں. رپورٹ یہی ہے کہ اکثر نہیں آتی. تو اس کا حل یہ کہ دل وہاں سے ہٹاؤ, دل ہٹاؤ وہاں سے. کہہ رہے نہیں میرا دل نہیں ہٹتا. تو میں کہتا ہوں پہلے یہ
فیصلہ کر لو کہ میں غلطی پر ہوں اور مجھے اپنے دل کا علاج کرنا ہے. پہلے مانو تو صحیح کہ میں غلطی پر ہوں. آپ تو مان نہیں رہے کہ میں غلطی پر ہوں. جو آدمی کہہ رہا ہے مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. جب ہیروئنچی کہہ رہا ہے کہ مجھے ہیروئن چاہیے, مجھے ہیروئن چاہیے بس, اب کوئی ہیروئنچی میرے پاس آئے کہہ رہا مجھ صاحب ایک ہفتے سے سٹا نہیں پیا میں بہت ڈپریشن میں ہوں, آپ اللہ سے دعا کرو مجھے ایک پڑیا مل جائے. خدا کی قسم آپ اس مثال کو مذاق سمجھیں گے, لیکن دنیا میں ہو یہی رہا ہے کہ اپنی خواہشات پوری کر کے ٹینشن ختم کرنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ غیر مسلموں سے یہی سیکھا ہے. غیر مسلم کہتے ہیں آپ کی جتنی خواہشات پوری ہوں گی آپ کی ٹینشنیں کم ہوگی. اگر میرے بھائی ایسا ہوتا تو اللہ نہ کرے معاذ اللہ سب سے زیادہ ٹینشن تو پھر نبی کو ہوتی. ان کی تو خواہشات ہی پوری نہیں ہوئی. 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا ان کا. یوسف علیہ السلام تو بےچارے ڈپریشن میں چلے جاتے, وہ تو آدھی زندگی تو ان کی جیل میں گزری ہے. یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ساری جوانی میرے بچے سے الگ گزر گئی, اب بڑھاپے میں بچہ مل کے کیا رہ گیا, 4 دن کی زندگی رہ گئی تھی. وہ تو یہ سوچتے نا. لیکن ہم دیکھتے پیغمبروں کی زندگیاں ٹینشنوں میں, مگر کوئی ڈپریشن کی گولی نہیں کھا رہے. بتاؤ یوسف علیہ السلام اتنا عرصہ جیل میں رہے, پہلے کنویں میں ڈال دیا ان کو, پھر کنویں سے نکالا تو بازاروں میں بکے, جھوٹے الزام لگ کر جیل میں ڈال دیا گیا. تو کبھی کہیں قرآن میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پھر وہاں کسی روحانی عامل سے رابطہ کیا کہ یار کسی نے کچھ کر دیا میرے اوپر, کوئی ٹینشن, یہ بڑا مسئلے کیا ہو گئے ہیں یار, مسلسل کام بگڑتے جا رہے ہیں. میں ابا کو سب سے زیادہ محبوب تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا ساری جائیداد ابا میرے نام کر دیتے, لیکن ہوا کیا ہے, میں نے بھائیوں کا کبھی کچھ بگاڑا نہیں. یہ آواز میں ایکو کیوں پیدا ہو رہا ہے بھائی؟ میں نے بھائیوں کا کبھی, باہر کا مائک مجھے لگ رہا ہے اسپیکر آن ہے, میں نے کبھی کسی کا کچھ بگاڑا نہیں. بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا. پھر ابھی میں 7-8 سال کا بچہ تھا, کنویں سے نکال کے بازاروں میں مجھ جیسے شہزادے کو بیچا گیا. پھر بیچ کے چلو تھوڑے دن سکون کا سانس ملا تھا بادشاہ کے, چلو کسی اچھی جگہ چلا گیا بکے میں, تو سکون کا سانس ملا تھا. اور میں نے بادشاہ سے وفا کی, اس کی بیوی پہ کبھی غلط نظر نہیں ڈالی, اسی کی بیوی نے جھوٹا الزام لگا کے چلو محل میں آ کے کچھ سکون ملا تھا. وفا کی سزا یہ ملی کہ جیل میں چلے گئے. اور پھر جیل میں جب ہم گئے ہیں تو ایک آدمی کو میں نے خواب کی سچی تعبیر بتائی, اس کو میں نے کہا بادشاہ کو بتانا کہ مجھے جیل سے نکالے, تو وہ کمبخت جا کے بادشاہ کو بتانا ہی بھول گیا, کسی نے کچھ کر دیا ہے بیٹا. یہ تو بندش کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو بھائی 100% بندش ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور اللہ کو میں ہی ملا ہوں ٹینشنوں کے لیے, میں ہی ملا ہوں اللہ کو, ساری جوانی اسی میں گزر گئی, سب کچھ. ایک دن بھی ٹینشن والی بات ان کی زبان سے نہیں نکلی ہے. جب بات کر رہے ہیں ایسے پیارا کلام ان کی زبان سے نکل رہا ہے. جب اتنی ٹینشنوں کے بعد بادشاہ کے محل میں پہنچے نا, اور وہ دروازے بند کر کے اس کی بیوی نے زنا کی دعوت دی. کوئی اور ہوتا کہتا بھائی میں تو ٹینشن میں ہوں, میں تو کر لوں تو میرے لیے تو گنجائش ہے, مجھے تو یہاں نکاح کون کرے گا, اجنبی ہوں, ہے نا. لیکن کہہ رہے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا, میرے رب نے بادشاہ کے محل میں مجھے پہنچا کے ٹھکانہ دے دیا. میں تو کنویں میں گر گیا تھا, میں تو بازاروں میں بکتا تھا, تو اللہ نے بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا, میں اس کی نافرمانی کیسے کروں؟ وہ اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی کھانے کو روٹی بھی کا انتظام ہو گیا اور سر چھپانے کی اتنی خوبصورت جگہ مل گئی, تو بنیادی ضرورت تو پوری کر دی نا. تو اب اس کا شکر کا تقاضا یہ تھوڑی ہے کہ میں برائی کی طرف جاؤں, یہ تو نہیں ہو سکتا مجھ سے. پھر جب الزام لگ کے جیل میں گئے ہیں, جیل میں جانے کے بعد جو 2 شخص آئے نا تعبیر پوچھنے کے لیے, تو ان کو پہلے دین کی دعوت دے رہے ہیں. ان کو خواب کی تعبیر بتا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ذالک من فضل اللہ علینا, میں نے سچی تعبیر جو تمہیں بتائی ہے نا یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے اللہ کا فضل کہاں سے, بھائی دیکھو جیل میں پڑے ہیں یار بغیر کسی جرم کے بھائی. لیکن خواب کی تعبیر سچی بتا دینا اللہ کی ایک نعمت ہے نا. یہاں نعمت کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ میری بنیادی ضرورت نہیں ہے کہ میں خوابوں کی تعبیر بتاؤں, لیکن اللہ نے میرے اوپر ایک الگ سے احسان کیا جو عام لوگوں پہ نہیں ہوتا. وہ احسان یہ کہ میں تعبیر بتاتا ہوں سچ نکلتی ہے بالکل. پھر آگے بتا رہے ہیں دیکھو یہ جو اللہ نے مجھے اتنا پروٹوکول دیا ہے, اتنی عزت دی, اس لیے کہ میں شرک نہیں کرتا, توحید پر ہوں, میں تبلیغ بھی کر دی ان کو. کتنے زیادہ, یعنی پھر جب جیل سے چھوٹے ہیں, جیل سے چھوٹ کے پھر ابا کو بلایا, ابا آئے اور سارے بیٹے آ گئے, تو پھر ابا سے بغلگیر ہوئے مصر میں نا. تو پھر ابا کو جو کہانی سنا رہے ہیں ماضی کی, اس میں ٹینشن والے سارے واقعات کو اسکپ کر دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. کنویں میں ڈالنے کا تذکرہ کر ہی رہے, کنویں سے نکلنے کا کر رہے ہیں.
جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں کر رہے, جیل سے نکلنے. اذ اخرجنی من السجن, میرے رب نے اس وقت بڑا احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا ہے بھائی, کیونکہ بہت سے جیل میں جاتے ہیں نکلنا نصیب نہیں ہوتا. میرے رب نے احسان کیا مجھے جیل سے نکالا. اب چونکہ بھائیوں کو معاف بھی کر چکے تھے تو اب ان کو بھی آر نہیں دلا رہے کہ تم کمبختوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا تو میرے رب نے احسان کر کے مجھے کنویں سے نکال لیا. جب معاف کر دیا تو اب کیا تذکرہ, من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان غلط فہمیاں ڈال دی تھی, نفرت ڈال دی تھی. سارا جو برائی شیطان پہ ڈال دی ٹھیک ہے نا, بلی کس پہ ڈال دی, شیطان پہ.